اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہم ماہ محرم شریف کا ایک خوبصورت سلسلہ صدائے محرم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں، اور صدائے محرم ہمارے آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے بارے میں۔ محرم شریف کا مہینہ جہاں قربانیوں کا پیغام لے کر آتا ہے، وہی ہمیں یہ سبق بھی دیتا ہے کہ اہل بیت کی محبت جو ہے نا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اسے نبھانے کا حسین طریقہ ہمیں سیکھنا چاہیے، اور یہ طریقہ سیکھنے کے لیے ہمارے پاس صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کی سیرت موجود ہے، آپ کی مبارک زندگیاں ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین نے کس طرح اہل بیت سے محبت کو نبھایا۔ الحمدللہ صحابہ کرام تو وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے قلوب پیارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز تھے، ان کی دلوں میں حضور کی محبت رچی بسی تھی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کی مبارک زبانوں پر جب ذکر مصطفیٰ آتا، حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے، تو ان کی آنکھیں بھیگ جاتی، ان کے دل جھک جاتے، اور نبی کریم علیہ السلام کی محبت ان پر غالب آ جاتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اہل بیت سے محبت بے مثال تھی، بڑی محبت فرماتے تھے، اور اس کے بے شمار واقعات اور نظیریں الحمدللہ علماء کرام نے کتب میں جمع کی ہیں، کیونکہ جب انسان کسی سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرتا ہے تو اس سے ہر جڑی چیز سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ یہی صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کا عمل تھا۔ انشاءاللہ آج ہم اس پر گفتگو بھی سنیں گے، وہ واقعات بھی سنیں گے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کی اس محبت سے ہم بھی محبت اہل بیت اطہار سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ کیا فرماتے ہیں عبدالرب بھائی؟ بالکل بجا فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کرام سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا دیگر اصحاب کرام، آپ تمام نے اپنے اقوال سے، اپنے افعال سے محبت اہل بیت اطہار کو ثابت کر کے دکھایا۔ یقین میں نے ان کی سیرت کا اگر مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو محبت تھی نا اہل بیت اطہار سے، بے مثال تھی۔ جب کبھی کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اہل بیت میں سے کوئی تشریف لے آتے تو یہ احترام کرتے ہوئے کھڑے ہو جاتے، ان کی خوشی کا خیال رکھتے، ان کی عظمت کو دل سے مانتے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا جو سلسلہ ہے، آج کا جو پروگرام ہے، اس میں ہمارا موضوع ہی یہ ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کی اہل بیت اطہار سے محبت۔ رضا بھائی بتائیں گے کہ آج ہمارے مہمان مبلغین کون کون ہیں، ان کا تعارف بھی کروا دیں، اور یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آج کے پروگرام میں آپ ہمیں کون کون سے سیگمنٹ دکھا رہے ہیں۔ جی عبدالرب بھائی، ہمارے ساتھ آج گفتگو کرنے کے لیے ہمارے بزرگ مبلغین بھی ہیں اور بزرگ نعت خواں بھی ہیں الحمدللہ۔ میرے سیدھے جانب تشریف فرما ہے جناب محمد اختر اتاری بھائی۔ کیسے ہیں اختر بھائی؟ الحمدللہ۔ آج اہل بیت اطہار کی شان بیان ہونی ہے، ویسے بھی اچھے ہیں، اور آج جو ذکر اہل بیت کریں گے تو اور اچھے ہو جائیں گے، اور اچھے ہو جائیں گے۔ اچھا، ان کے برابر میں تشریف فرمائیں ہمارے دعوت اسلامی کے شعبہ محبت بڑھاؤ کے روئیں رواں ہمارے ذمہ دار محمد عرفان اتاری بھائی۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں عرفان بھائی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ سبحان اللہ۔ آج کے پروگرام میں بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین،
ہمارے ساتھ نعت خواں اسلامی بھائی بھی شریک ہیں، محمد سہیل اتاری بھائی. سہیل بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ حیدرآباد سے تشریف لائیں، اللہ کریم آپ کا آنا قبول فرمائے. آمین آمین. تو بزرگوں کی بندی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ آج آپ نے کہیں بھی نہیں جانا، صدائے محرم پروگرام میں آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. اور انشاءاللہ آج صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کی زندگی سے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ یہ حضرات، یہ مبارک ہستیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں سے کیسی محبت کرتے تھے، ان کا برتاؤ کیا ہوتا تھا، ان کا عمل کیا ہوتا تھا. انشاءاللہ یہ بہت ساری پیاری پیاری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی. سب سے پہلے اپنے پروگرام میں نعت شریف شامل کرتے ہیں، کلام شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں سہیل بھائی ہمیں آج کیا سناتے ہیں. جی سہیل بھائی. انشاءاللہ عز و جل کلام اعلی حضرت صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمان پھول، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمان پھول، لب پھول دہن پھول، زکن پھول بدن پھول، لب پھول دہن پھول، زکن پھول بدن پھول. تین کا بھی ہمارے دو ہلائے نہیں ہلتا، تین کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا. تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول، لب پھول دہن پھول، زکن پھول بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی نہ پھر چاہے دلہن پھول، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، لب پھول دہن پھول، زکن پھول بدن پھول. اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں
حسین اور حسن پھول زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا پیارا سا کلام ابھی ہم سن رہے تھے۔ انشاءاللہ اب ہم مبلغین کی طرف چلیں گے، لیکن ان سے پہلے ہم کریم رضا بھائی سے درود شریف کی فضیلت سنتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ ہمارے اختر رضا خان بھائی بتائیں گے کہ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہیں آخر اہل بیت اطہار علیہم رضوان سے محبت کرتے کیوں تھے؟ جی بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے فضائل بے شمار ہیں۔ حصول برکت کے لیے نسائی شریف سے ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات بھی بلند فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی اختر بھائی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ہر مسلمان پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ نبی پاک سے محبت یہ مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ بے شک بے شک۔ اور جب نبی پاک سے مسلمان محبت کرتا ہے تو نبی پاک سے نسبت کر رکھنے والی ہر چیز سے پھر دل کی گہرائیوں سے محبت کرتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور اہل بیت اطہار تو وہ مبارک ہستیاں ہیں، اللہ اکبر، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاندانی نسبت حاصل ہے۔ ان سے محبت کرنا در حقیقت نبی پاک سے ہی محبت کا اظہار ہے۔ خود ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ اہل بیت سے محبت کیے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ چنانچہ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک کامل مؤمن نہیں ہوتا جب تک میں اس کو اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جائے، اور میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو۔ یہ جو پہلا حصہ ہے نا کریم رضا بھائی، یہ عموماً ہم سنتے ہیں ہے نا، لیکن یہ دوسرے حصے پہ اگر غور کیا جائے، پہلا حصہ کہ کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوتا یہاں تک کہ میں اس کو اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، اور دوسرا حصہ اور میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جان سے بڑھ کر محبت کا حکم ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد یعنی اہل بیت سے بھی اپنی اولاد سے بڑھ کر محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور کیسا پیارا پیغام ہے، اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اہل بیت سے محبت کا حکم دیا بلکہ اپنی اولاد کو بھی اہل بیت اطہار کی محبت سکھانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ چنانچہ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔
کیا سکھانا ہے؟ نبی پاک فرما رہے اپنے نبی کی محبت سے۔ آہا سبحان اللہ۔ نمبر 2، میرے اہل بیت کی محبت سکھا۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرا، اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھنا سکھائیں۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اہل بیت سے بے مثال محبت رکھتے تھے۔ صحابہ کرام اہل بیت اطہار سے محبت اور ان کا بے حد احترام کرتے تھے، اور ان کی محبت صرف زبانی نہیں تھی بلکہ ان کے اعمال، ان کے فیصلے اور ان کے طرز عمل سے بھی جھلکتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور علیہ السلام کی محبت کو بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا کہ جیسے کہ حدیث میں ہم نے سنا کہ اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوگا جب تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ حضور علیہ السلام سے محبت نہ ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے۔ اگر پڑھ کے سنا دیں سہیل بھائی، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کی محبت۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سبحان اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دل میں پیدا کرنا بے حد ضروری ہے کہ محشر کے میدان میں جو مقام اور مرتبے تقسیم ہوں گے وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باعث ہوں گے۔ جس کے دل میں جتنی نبی کریم علیہ السلام کی محبت ہوگی اس کے مقام و مرتبے اتنے ہی بلند اور بالا ہوں گے، اور حضور علیہ السلام کی محبت اور اہل بیت اطہار کی محبت جڑی ہوئی ہے۔ تو ہمیں یہ سیکھنی ہے صحابہ کرام علیہ رضوان اجمعین سے۔ تو میں عرفان بھائی کی طرف حاضری دوں گا۔ عرفان بھائی، صحابہ کرام علیہ رضوان اجمعین کس طرح نبی کریم علیہ السلام سے تو یقیناً انہوں نے عشق بڑے اعلیٰ مقام پہ تھا، اور صدیق اکبر تو عاشق اکبر بھی ہیں، تو یہ ہمارے بزرگ حضرات عظیم ہستیاں عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، خلفاء راشدین بھی ہیں، یہ کس طرح اہل بیت اطہار سے محبت کا دم بھرا کرتے تھے، کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو شخص بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنی محبت رکھتا ہوگا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو نسبت رکھنے والی چیزیں ہیں ان سے بھی محبت کرتا ہوگا، اور اس کی مثال جو ہے تو وہ عرفان بھائی یہ تو محبت کا رنگ ہے یہ کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے نا اس کی ہر چیز اچھی لگتی ہے، وہ مسکراتا بھی اچھا لگتا ہے، وہ غصہ بھی کرے تو اچھا لگتا ہے، وہ چلتا ہوا بھی اچھا لگتا ہے، وہ بیٹھ جائے تو اچھا لگتا ہے، اچھا وہ کام کر رہا ہو تو اچھا لگتا ہے، وہ خاموش بیٹھا ہو تو، وہ جاگ رہا ہو تو اچھا لگتا ہے، وہ سو رہا ہو تو اچھا، یہ محبت ہے۔ تو جب اس کی ادائیں اچھی لگتی ہیں تو اس سے تعلق والی چیزیں بھی پیاری لگتی ہیں۔ مسلمانوں کے جو پہلے خلیفہ ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی زندگی ایک بہترین مثال ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ ایک موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو ہے وہ اہل بیت کا ذکر ہوا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا مجھے اپنے قرابت داروں سے صلہ رحمی کرنے سے بھی زیادہ محبوب و پسند ہے۔ اب دیکھیں، اپنے خاندان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ایک بڑی نیکی ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ بھلائی کرنا مجھے اپنے خاندان سے بھلائی کرنے سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اہل بیت
کے لیے کتنا گہرا احترام اور بے پناہ محبت تھی۔ ایک موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو خوبصورت تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کے پیش نظر اہل بیت کا احترام کرو۔ اللہ اللہ اللہ۔ اچھا، یہ تو تھی مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کی محبت۔ اسی طرح مسلمانوں کے جو دوسرے خلیفہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی جو تعلق تھا اہل بیت سے وہ صرف رسمی نہیں تھا بلکہ دل کی گہرائیوں سے ان کا احترام کرتے اور ان سے محبت کرتے تھے۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں گئے تو فرمایا، اے فاطمہ، اللہ کی قسم آپ سے بڑھ کر میں نے کسی کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب نہیں دیکھا، اللہ اللہ اللہ۔ اور خدا کی قسم آپ کے والد گرامی کے بعد لوگوں میں سے کوئی بھی مجھے آپ سے بڑھ کر عزیز و پیارا نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ الفاظ ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ نہ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد عقیدت رکھتے بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ محبوب اور ان کو عزیز سمجھتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہمارے بزرگ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ ہمارے پیارے پیارے صحابہ کرام علیہم الرضوان اہل بیت اطہار سے کس درجے محبت کیا کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا کہ مجھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اپنے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک سے زیادہ اچھا لگتا ہے، زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر ارشاد فرما رہے ہیں، خدا کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے بہت زیادہ محبت فرمائی، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو مجھے بھی آپ سب سے زیادہ محبوب ترین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ ہم بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور آپ کے اہل بیت کرام سے اسی طرح محبت کرنے والے بن جائیں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً اگر ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت اطہار کے نقش قدم پر چلیں گے، دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہوگی، آخرت میں بھی ہم کامیابی پائیں گے۔ میں اختر بھائی کی خدمت میں حاضری دوں گا اور یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حضور، اگر کوئی مسلمان، ہمارے بزرگ مدنی چینل کے ناظرین یا دیگر مسلمان، ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت اطہار سے محبت کریں، ان کی محبت کو اپنے دل میں بسائیں، ان کے طریقے پر عمل کریں، چلیں، تو کیا ان کے لیے کوئی اجر و ثواب بھی ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اہل بیت اطہار سے محبت اور عقیدت یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دلوں میں رچی بسی تھی، بے شک، اور وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کی عزت کرنا دراصل خود نبی پاک سے محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور نبی پاک سے محبت کا تقاضا، نبی پاک سے محبت کرنا ہی اتنا عظیم فعل ہے، اس پر اجر کتنا دیا جا رہا ہے اس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر اہل بیت اطہار تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے افراد ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ مجھے ایک چھوٹا سا ایک واقعہ یاد ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جب آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے تو منبر اقدس پر ہاتھ پھیرتے اور پھر اپنے چہرے پر پھیرتے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو ارشاد فرماتے کہ یہاں میرے آقا تشریف فرما ہوتا ہے۔ تو جس جگہ آقا تشریف فرما ہے وہاں کی تعظیم بجا لا رہے، اور جس آقا کے دل میں حسنین و کریمین تشریف فرما ہے ان کی کتنی تعظیم یہ کرتے ہوں گے، ان سے کتنی محبت کا اظہار کرتے ہوں گے۔ اور پھر اہل بیت اطہار تو حضور کے گھر کے افراد ہیں، ان کے اقوال و افعال سے یہ محبت اور عقیدت ظاہر ہوتی تھی۔ کس طرح؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ فقہ، تفسیر اور علم کے میدان میں بہت بڑے مقام کے حامل تھے، بے شک بے شک بے شک، اور وہ فرماتے ہیں کہ آل رسول کی ایک دن کی محبت یہ ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بزرگوں کا مدنی چینل دیکھنے والے ناظرین پھر توجہ فرمائیے، آئیے پھر سنتے ہیں کہ نبی پاک کی آل سے محبت کرنا، اہل بیت اطہار سے محبت کرنا کس قدر باعث اجر و ثواب ہے۔ سبحان ابھی پوچھا گیا ہے
حضرت عبداللہ ابن مسعود، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو صحابہ بھی ان پہ ناز کرتے تھے، ہے نا، کہ یہ فقہ پر اور علم پر اور تفسیر پر ان کو بڑا عبور حاصل تھا، اور جتنے بھی احادیث راوی کرنے والے ہیں ان میں ان کا بڑا شمار ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آل رسول کی ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر، اور علماء فرماتے ہیں جب یہ کہا جائے نا 1 سال کی عبادت، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر دن روزے سے گزرا ہو اللہ، اور ہر رات پوری عبادت میں گزری، اللہ، یعنی نفلی عبادت ہے نا۔ تو 1 سال کی نفلی عبادت کا ثواب 1 دن کے اہل بیت اطہار کی محبت کا ذریعہ، اللہ اللہ اللہ، ان کے ذریعے مل رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ معمولی الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک جلیل القدر صحابی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ اہل بیت سے محبت ایک بہت بڑی نیکی، بلکہ 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان صحابہ کرام کے دلوں میں موجود اہل بیت کے احترام اور عقیدت کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی جذبہ محبت کے تحت صحابہ کرام حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی پاک کے چچا محترم ہیں، عم محترم، آپ کی بہت زیادہ تعظیم کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام علیہم الرضوان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم و توقیر بجا لاتے، آپ کے لیے کھڑے ہو جاتے، سبحان اللہ، آپ کے ہاتھ پاؤں کا بوسہ لیتے، سبحان اللہ، مشاورت کرتے، اللہ، اور آپ کی رائے کو ترجیح دیتے تھے۔ سبحان اللہ، اہل بیت کے افراد کے ساتھ صحابہ کا یہ محبت بھرا انداز تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے سبحان کہ یہ گھرانہ میرے حضور کا اللہ، ہے، یہ گھرانہ میرے حضور کا، وہ جانتے تھے کہ یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، اور اس سے محبت کرنا اللہ پاک اور اس کے رسول کو بھی اس گھرانے سے محبت ہے، اسی لیے اس گھرانے سے محبت کی جاتی۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہوا، تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم، یہ الفاظ پہ غور کریں اپنا کریم بھائی، آپ یقین کریں بزرگوں کا مدنی چینل دیکھنے والے ناظرین، کئی وسوسوں کی کاٹ ہو جائے گی، کئی برے خیالات ختم ہو جائیں گے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار آپس میں محبت کیسے کرتے، سبحان اللہ، ہے نا۔ ابھی فاروق اعظم کے ذکر کا تذکرہ ہوا تو خدا کی قسم، یا امیر معاویہ فرما رہے خدا کی قسم کے فرما رہے، اللہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں خدا کی قسم، امیر معاویہ فرما رہے خدا کی قسم، جب حضرت علی کلام فرماتے تو آپ کی آواز میں شیر کسی گرج، اللہ، سبحان اللہ، اور جب آپ لوگوں میں ظاہر ہوتے، آئے ہائے ایسے ظاہر ہوتے گویا چاند کی طرح روشن چہرہ لیے ظاہر ہوتے، سبحان اللہ، اور جب نوازنے پر آتے تو بارش کی طرح نوازتے۔ اللہ، الفاظ پہ غور کریں، یہ الفاظ وہی ادا کر سکتا ہے کہ جو دل کی گہرائیوں سے مولا علی سے محبت کرتا، اور پھر ساتھ میں خدا کی قسم کھا رہے، تو اب تو کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں رہی۔ بعض حاضرین نے دریافت کیا آپ افضل ہیں یا حضرت علی افضل ہیں؟ یہ سوال جو ہے نا، یہ آج تک یعنی دور صحابہ سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک، یہ سوال صرف امیر معاویہ ہی سے ہو سکتا تھا، اور اس کا جواب صرف امیر معاویہ ہی دے سکتے تھے، اور اس سے بہتر جواب کوئی اور دے ہی نہیں سکتا تھا۔ رضی اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا آپ افضل ہیں یا مولا علی افضل ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا حضرت علی کے قدم بھی آل ابو سفیان سے بہتر ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تم صرف میری بات کرتے ہو، میری بات نہیں، آل ابو سفیان، اپنے والد کی طرف سے اشارہ کیا، ان کی تمام آل، گویا اگر ابو سفیان کی آل قیامت تک چل رہی ہے، سب ایک طرف، مولا علی کے قدم ایک طرف، اللہ اللہ، ہے کہ ابو سفیان کی آل سے بھی مولا علی کے قدم بہتر ہیں۔ صحابہ کرام چاہے وہ کسی بھی منصب پر ہو، اہل بیت اطہار سے دل سے محبت کرتے تھے، ان کا ادب و احترام اور
خدمت کیا کرتے تھے۔ کریم بھائی 1-2 منٹ کے لیے اور مجھے اگر آپ وقت دے دیں تو یہ بڑا پیارا پروگرام ہے، اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائیں امیر اہل سنت شیخ طریقہ محمد الیاس ستار صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ پر، کہ ان مبارک دنوں میں یہ مبارک ذکر خیر ہو رہا ہے کہ محرم صرف ایک چیز کا نام نہیں ہے بلکہ اصل میں اس کا نام، کیونکہ ابتدا ہی فاروق اعظم کی شہادت سے ہو رہی ہے نا، اور پھر 10 محرم کو امام حسین، تو ذکر صحابہ اور ذکر اہل بیت کو جدا جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اہل بیت کو جو عظمت ملی نبی کے قدموں کے صدقے ملی، صحابہ کو جو عظمت ملی نبی کے قدموں کے صدقے ملی، تو دونوں کو لیں۔ اور ہمارا ایک بڑا پیارا پروگرام انہی میں چل رہا ہے، بزم صحابہ و اہل بیت۔ تو مجھے کہنے دیجئے کیسا پیارا وقت تھا کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات کے ساتھ تھے، تو جب سرکار گھر تشریف لے گئے تو بزم اہل بیت شروع ہو گئی، اور جب سرکار مسجد نبوی میں آ گئے تو بزم صحابہ شروع ہو گئی۔ اور ایسا بھی ممکن ہے کہ صدیق اکبر تشریف فرما ہے، فاروق اعظم، تو مولا علی بھی تشریف فرمائے، حسنین کریمین، تو ایک ساتھ بزم صحابہ اہل بیت شروع ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں سے اللہ تبارک و تعالی میں سچی محبت نصیب فرمائے۔ یہ عین ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان مکمل ہی تب ہوگا جب ان دونوں حضرات سے، ان دونوں مبارک عظیم ہستیوں سے محبت کا اظہار۔ جس وقت تھے خدمت میں ان کے ابوبکر عمر عثمان و علی، جس وقت تھے خدمت میں ان کے ابوبکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، دربار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کس طرح اہل بیت اطہار سے محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ کریم ان کے صدقے ہمارے دلوں کو بھی اہل بیت اطہار کی محبت سے بھر دے، ہمیں بھی اہل بیت اطہار کا مستانہ اور دیوانہ بنا۔ آمین۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، صدائے محرم پروگرام میں اب ایک سیگمنٹ کا وقت ہے، اور سیگمنٹ ہے ایک چھوٹی سی قربانی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، جب چوتھے پارے کی آیت نازل ہوئی، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو، تو حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا عمدہ اور نفیس گھوڑا دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لائے اور عرض کی، یہ گھوڑا اللہ کے لیے صدقہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا ان کے بیٹے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا۔ حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری نیت صدقے کی تھی۔ فرمایا، رب نے تمہارا صدقہ قبول فرما لیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر نیت سچی ہو تو کوئی بھی چیز، چاہے وہ گھوڑا ہو یا قلم، ایک چھوٹا سا تحفہ ہو یا پسندیدہ کپڑا، جب اللہ کی رضا کے لیے دیے جائے تو وہی چیز مقبول اور قربانی بن جاتی ہے۔ کاش ہمارے اندر بھی ایثار اور قربانی کا ایسا جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم بھی اپنی پیاری چیزیں راہ خدا میں لٹا دیا کریں۔ افسوس، ہم تو اچھی اور عمدہ چیزوں کو جان کی طرح سنبھال کر رکھتے ہیں۔ کس قدر محرومی کی بات ہے، اسی کی راہ میں دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ کس قدر محرومی کی بات ہے، جس اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائیں، اس کی عطا کردہ نعمتیں اس کی راہ میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ کریم ہمیں ایثار کا جذبہ عطا فرمائے، اور ان پاک ہستیوں کے صدقے
हमारी मगफिरत फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सुभान अल्लाह। साहबा कराम अलैहिम रिदवान अजमईन किस तरह अपनी चीज़ें अल्लाह की राह में सदका किया करते थे, अपनी प्यारी प्यारी चीज़ें कुर्बान कर दिया करते थे। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत ज़ैद बिन हारसा घोड़ा लेकर आ गए, घोड़ा ला के हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया, रसूलुल्लाह ये सदका है मेरी तरफ से। अल्लाह। और नबी करीम अलैहि सलाम, क्या शान है हमारे आका की, आपने वो घोड़ा उन्हीं के बेटे उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अता फरमा दिया, तोहफे में दे दिया। तो ये हमें भी बुज़ुर्गों के मंदी चैनल के नाज़रीन अल्लाह करीम की बारगाह में सदका देने का जहन बनाना चाहिए। हम देखें और गौर करें, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे घर वालों में, करीब पड़ोसियों में कोई हाजतमंद है, कोई ज़रूरतमंद है, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखें। और जो चीज़ हमारे इस्तेमाल से ज़्यादा हमारे पास मौजूद है, कोशिश करें कि उसे अल्लाह की राह में सदका करें। क्या फरमाते हैं? बिल्कुल, सहाबा किराम अलैहिम रहमान का जो जज्बा था ना, वो नेकियां हासिल करने का कोई मौका छोड़ते ही नहीं थे। इधर जी बिल्कुल कोई मतलब छोड़ना ही नहीं है ना भाई, क्योंकि हरीस हुआ करते। बिल्कुल नेकियों के हरीस हुआ करते थे। इनकी सीरत को अपनाना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मदनी चैनल के नाज़रीन, इनकी सीरत के मुताबिक अमल करें, अल्लाह की राह में कुर्बानियाँ पेश करें। और ये तो कुर्बानियों का महीना है, माह मुहर्रम। सीरत से हम सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसार भी सिखा रहे हैं। असल में ये बुज़ुर्गों के मंदी चैनल के नाज़रीन, ये सहाबा जो हैं ये डायरेक्ट नबी करीम अलैहि सलाम के शागिर्द हैं। बेशक हुजूर अलैहि सलाम से इन्होंने सीखा है, तो फिर तो ये सारी कायनात के मौलिम बनेंगे ना। उस्ताद भी तो कितने आला हैं। किस मुबारक हस्ती से इन्होंने तालीमात हासिल की, उनकी सोहबत की बरकतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अरब के रहने वाले जिन्हें हुजूर अलैहि सलाम का दामन करम मिला, ये पूरी कायनात के मौलिम बने, पूरी कायनात को सिखाने वाले बने। और ऐसे ही अहले बैत अतहार की मोहब्बत भी इन्होंने हमें सिखाई अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ारूक आदम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक वाक़या मुझे याद आ रहा है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जब बुज़ुर्गों के मंदी चैनल के नाज़रीन मदाइन फ़तह हुआ तो वहाँ से माल भी आया, गनीमत का माल आया। अब फ़ारूक आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुबारक ज़माना है, आपने माल तकसीम करना शुरू किया। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान अजमईन आते रहे और उनके मकाम व मर्तबे के मुताबिक फ़ारूक आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनका हक़ उन्हें देते रहे, सहाबा जाते रहे। अच्छा, ये सिलसिला चलता रहा। इतने में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए, शेर खुदा। आपको 1000 दिरहम पेश किए गए। आपके बाद कुछ देर के बाद इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए, आपको भी 1000 दिरहम पेश किए। इनके बाद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाते हैं। फ़ारूक आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन्हें भी 1000 दिरहम पेश कर दिए। अच्छा, अब इनके बाद अमीरुल मोमिनीन के अपने बेटे अब्दुल्लाह इब्न उमर आए। अच्छा, जब ये तशरीफ़ लाए तो फ़ारूक आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन्हें 500 दिरहम पेश किए। जब इन्होंने देखा 500 दिरहम है, तो अपने बाबा जान अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में अर्ज़ किया कि ए अमीरुल मोमिनीन, आपने हसन मुश्तबा और इमाम हुसैन को तो 1000 दिरहम दिए और मुझे आपने 500 दिए। हालांकि नबी करीम अलैहिस्सलाम की मुबारक हयात में मैं ग़ज़वात में शिरकत किया करता था, जब हसन मुज्तबा और हुसैन छोटे हुआ करते थे, तो मुझे फिर भी 500 दिरहम ही मिले। अब कुर्बान जाइए, फ़ारूक आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अहले बैत से मोहब्बत देखिए, अल्लाहु अकबर। अता करते हैं तो हसन मुज्तबा और इमाम हुसैन को ज़्यादा दे रहे हैं, हज़रत अली के बराबर दे रहे हैं, और अपने बेटे को आधी रकम दिए। आप फरमाते हैं, ए अब्दुल्ला, तुम्हें पता है हसन मुज्तबा और हुसैन के नाना जान कौन है? सारे नबियों के सरदार हैं, सारे नबियों के सरदार हैं। तुम्हें मालूम है इनकी नानी कौन है? सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इनकी नानी जान है। तुम्हें पता है इनके बाबा कौन है? अरे इनके बाबा शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा हैं, करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। तुम्हें मालूम है इनकी अम्मी कौन है? इनकी वालिदा माजिदा खातून जन्नत बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। इतना बड़ा मकाम व मर्तबा इनका, और रिश्तों को भी जिक्र फरमाया। और फिर फरमाया, ए अब्दुल्ला, तुम्हारे वालिद कौन है? एक आम सा आदमी उमर,
ہیں؟ اس سے آپ اندازہ لگائیں بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر اہل بیت اطہار سے محبت کیا کرتے تھے کہ جب تقسیم بھی کرنا ہوتا تو اہل بیت اطہار کی نسبتوں کا خیال رکھا جاتا تھا۔ آئیے بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین اہل بیت اطہار کی شان میں منقبت شامل کرتے ہیں۔ ایک میں خالی اس میں عرض کر دوں، ایک یہ جو پوچھنا تھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم لوگ جتنی جو واقعات ہم سن رہے ہیں صحابہ کے اور عشق رسول کے، کہ خدا نہ خواستہ ان کو یہ اعتراض نہیں تھا، یقین اس اگر کے پوچھتے نہیں تو قیامت تک بیان کیسے اس کے ہوتا؟ پیچھے یہ عشق رسول کے بابا جب اتنا بڑا کام کر رہے ہیں نا تو امت تک یہ پیغام بھی تو پہنچے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں۔ اگر نہ پوچھتے تو یہ واقعہ شاید ایسے رقم کتابوں میں نہیں ہوتا۔ جی جی اب ایسا جی مدینہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ عرفان بھائی، صحابہ کرام علیہم الرضوان اجمعین حسنین کریمین سے کس انداز میں، جیسے فاروق اعظم کا بھی واقعہ بیان ہوا، کچھ اور صحابہ کا ذکر خیر فرمائیں۔ کریم بھائی، حسنین کریمین یعنی حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگیوں میں ان دونوں شہزادوں کے لیے محبت، اسی طرح عزت اور ادب یہ واضح طور پر نظر آتا ہے۔ یعنی جہاں محبت کا معاملہ آیا وہاں بھی واضح نظر آیا، اسی طرح عزت اور ادب کا بھی معاملہ آیا وہاں پر بھی یہ واضح طور پر نظر آیا۔ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور فرمایا میرے ماں باپ قربان، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل ہو۔ اللہ اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہیں، سبحان اس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما سے کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، وہ بھی حسنین کریمین رضی اللہ عنہما سے محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے بیٹوں کو کپڑے عطا فرمائے، لیکن کوئی ایسا لباس نہیں تھا کہ جو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان کے لائق۔ اللہ اکبر، تو آپ نے ان کے لیے یمن سے سبحان اللہ، خصوصی طور پر لباس منگوائے اللہ اللہ اور انہیں پہنائے، پھر فرمایا اب میرا دل خوش ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان سے حسن سلوک کی زبردست مثال ہے کہ صرف کپڑے دینا ہی نہیں ہے بلکہ ان کی شان کے مطابق دینے کا جذبہ رکھتے تھے، اور دل کی خوشی اس وقت محسوس کرتے تھے جب حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی عزت و محبت اعلیٰ معیار پر ہو۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا محبت کا انداز تھا حسنین کریمین رضی اللہ عنہما سے۔ تو یہ تو صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی میں نے آپ کو سامنے مثال عرض کی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو محبت کا انداز تھا وہ بھی بے مثال نمونہ ہے۔ ابو محزم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں ہم ایک جنازے میں تھے تو کیا دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑوں سے اللہ اللہ اللہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے
پاؤں سے مٹی صاف کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کیا بات اور ہے سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جلیل القدر صحابی ہیں کہ علم و روایت کے میدان میں آپ کا عظیم کردار ہے. بے شک بے شک. لیکن دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی مٹی اللہ صاف. اللہ 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 اللہ. تو یہ صرف عزت نہیں بلکہ عشق اور ادب کی وہ بلند مثال ہے جس سے لفظوں میں بیان کرنا مشکل. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کتنی عقیدت کیسی محبت رکھتے تھے. ایک تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عمل کہ کپڑے تقسیم فرمائے لیکن حسنین کریمین کے شایان شان نہیں ہے اور وطن میں ان کے شایان شان کپڑے موجود نہیں, یمن سے منگوائے اور یمن سے منگوا کے کپڑے پہنا کے فرماتے اب میرا دل خوش ہوا ہے. اچھا اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کہ اپنے کپڑوں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں مبارک کو صاف فرما رہے ہیں. ابھی انشاءاللہ ہمارا وقت ہو رہا ہے ایک سیگمنٹ کے لیے, تو آئے ہم دیکھتے ہیں حالات زندگی, کن بزرگ کے ہم حالات زندگی دیکھیں گے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ اور چشتیہ سلسلے کے روشن چراغ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 569 ہجری 1175 عیسوی میں ملتان کے علاقے کھتوال میں ہوئی. آپ کے والدین نیک اور دیندار تھے. قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ملتان میں علوم دینیہ حاصل کیے. اسی دوران حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی اور بعد میں خلافت سے بھی نوازے گئے. ایک قول یہ ہے کہ فاقوں کے دوران حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے کنکر منہ میں ڈالے جو اللہ کے حکم سے شکر بن گئے. اسی واقعے کی نسبت سے آپ کا لقب گنج شکر مشہور ہوا. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت سے ہزاروں غیر مسلم اسلام لائے, گمراہ ہدایت پانے لگے اور آپ کی صحبت بابرکت سے بے شمار افراد نے روحانیت میں بلند مقامات حاصل کیے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 5 محرم شریف 664 ہجری مطابق 17 اکتوبر 1265 عیسوی کو ہوا. آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پر انوار پنجاب پاکستان کے شہر پاک پتن شریف میں زیارت گاہ خاص و عام ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین ہم نے دیکھا حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ 17 اکتوبر 1265 کو آپ کا وصال ہوا اور آج تک ان کے دربار سے لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں. 5 محرم ماشاءاللہ الحمدللہ آج ان کا عرس مبارک ہے. یہ کیا ہے, یہ کبھی سوچیں نا بزرگ مدنی چینل کے ناظرین, یہ آخر کیا ہے 1265 اور اب یہ 2025 لوگ آج تک ان کے دربار سے فیض حاصل کر رہے ہیں. اللہ غنی شان ولی راج دلوں پر, اللہ غنی شان ولی راج دلوں پر. دنیا سے چلے جائیں حکومت نہیں جاتی. سبحان اللہ. آج بھی سکہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا چل رہا ہے. سبحان اللہ کیا بات ہے. کچھ کلام کے چند اشعار اگر بابا فرید الدین. منگتوں پہ نظر بابا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن. منگتوں پہ نظر بابا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن. اے خواجہ قطب کے نور نظر, خواجہ قطب کے نور نظر آباد رہے تیرا پاک پتن. آباد رہے تیرا پاک پتن. تیری دید کو اپنی عید کہے سب تجھ کو فرید فرید کہے. تیری دید کو اپنی عید
کہیں سب تجھ کو فرید فرید کہیں دیتے ہیں صدا خواجہ کنیر دیتے ہیں صدا خواجہ کنیر آباد رہے تیرا پاک پتن منگتوں پہ نظر بابا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن چہرے کی رنگت اجمیری ہے نور کے تارے حجویری چہرے کی رنگت اجمیری ہے نور کے تارے حجویری مخدوم و نظام مل کر مخدوم و نظام پڑھیں مل کر مخدوم و نظام پڑھیں مل کر آباد رہے تیرا پاک پتن آباد رہے تیرا پاک پتن منگتوں پہ نظر بابا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن ہو خیر غریب نوازی کی بھرو جھولی غریب نیازی کی ہو خیر غریب نواز کی بھرو جھولی غریب نیازی کی ہوتی ہے یہی منگتوں کی گزر ہوتی ہے یہی منگتوں کی گزر آباد رہے تیرا پاک پتن آباد رہے تیرا پاک پتن چینل کے ناظرین، آباد رہے تیرا پاک پتن ہم نے کلام سنا۔ آج کے اس پروگرام میں ہم نے سیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یقیناً یہ ایمان ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اسی صورت میں قابل قبول ہے کہ ان کے اہل بیت اطہار سے محبت کی جائے کہ خود پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آل سے محبت کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں بھی ہم نے سنا کہ خلفائے راشدین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کس انداز سے اہل بیت اطہار سے محبت کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اہل بیت کی محبت کو اپنے دل میں بسائیں، اپنی اولاد کو سکھائیں اور اس محبت کو عام کریں۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج ہم نے سیکھا کہ صحابہ کرام جو امت میں سب سے افضل ہیں، امت کے سب سے افضل ترین افراد ہیں، یہ کس طرح نبی کریم علیہ السلام کی اولاد سے محبت کیا کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ اس محبت کو اپنے قلوب میں بڑھائیں، اپنی اولاد کو یہ محبت سکھائیں۔ ہم نے حدیث بھی سنی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو ہماری محبت سکھاؤ، ہماری اولاد کی محبت سکھاؤ۔ تو اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں ڈالنا یہ ہمارا کام ہے۔ ان واقعات کو اپنی اولاد کو بیان کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں تاکہ ان میں بھی عشق رسول بڑھیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے کتنی پیاری خواہش کا اظہار کیا، بلکہ دعا کی کہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، میری آنے والی نسلیں تیری عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ تو حضور علیہ السلام کی محبت اور ان کی اولاد کی محبت ہم نے اپنی نسلوں میں منتقل کرنی ہے۔ تو بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، یہ آج کا ہمارا پیغام ہے۔ ہم نے خود بھی اس محبت کو دل میں بڑھانا ہے، اولاد میں بھی منتقل کرنا ہے۔ الحمدللہ اس کا بہترین ذریعہ مدنی چینل ہے، اس کا بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے اجتماعات ہیں، مدنی مذاکرے ہیں جو شیخ طریقت امیر اہل سنت روزانہ عشاء کی نماز کے بعد فرماتے ہیں، اور محرم میں تو 11 محرم کی شب تک یہ مذاکرے جاری رہیں گے۔ آپ فیضان مدینہ میں آ کے شرکت فرمائیں، نہیں تو اپنے گھر پہ مدنی چینل میں دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے جام ملیں گے، اور شیخ طریقت امیر اہل سنت تو اہل بیت اطہار کی محبت کے جام بانٹ رہے ہیں، پلا رہے ہیں۔ تو آئیے
اور اہل بیت اطہار کی محبت سے اپنے سینوں کو مدینہ بنائیے۔ اللہ کریم ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کی سیرت سے سیکھ کر اہل محبت کا عشق اپنے قلوب میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین 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 بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام زندہ